بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم سب اس افسوسناک خبر سے واقف ہیں کہ آج صبح 7 بجے محی السنہ، مرشد امت، داعی سنت حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ فرما چکے ہیں۔ آج صبح 7 بجے حضرت کا انتقال ہو چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت حضرت والا کو غریق رحمت فرمائیں اور امت کو حضرت کا نعم البدل عطا فرمائیں۔ حضرت کی جو سوانح کی پہلی جلد چھپ کر آئی ہے، جس کا نام ہے سوانح مرشد ربانی، اس میں حضرت کی سن پیدائش 1948 کی لکھی ہے۔ اس اعتبار سے اس وقت حضرت کی عمر غالباً 76 برس کی رہی ہوگی، اور حضرت رحمت اللہ علیہ کو سب سے پہلی دفعہ اس عاجز نے زمانہ طالب علمی میں فارسی اول کے سال میں دیکھا، اور جب حضرت آنے والے تھے تو اس وقت ایک ماحول بن چکا تھا اور چرچے ہی چرچے ہو رہے تھے۔ تو اس وقت میں نے حضرت کی سب سے پہلے جو کتاب پڑھی وہ تھی اتباع سنت کی برکتیں، اور حضرت کی باتیں بہت آسان الفاظ اور آسان انداز میں ہوتی تھی کہ ہر کوئی سمجھ جائے، اور یہ کہ بہت جامع بھی ہوا کرتی تھی۔ مثلا حضرت فرماتے تھے کہ جانے والوں کو یاد رکھو، تو جب ہم دنیا سے جائیں گے تو بعد والے ہم کو یاد رکھیں گے۔ جانے والوں کو یاد رکھو مطلب یہ ہے کہ ان کو پڑھ پڑھ کر ایصال ثواب کرو، تو پھر جب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے تو بعد والے ہم کو پڑھ کر ایصال ثواب کریں گے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حضرت کے ملفوظات اور حضرت کے بیانات جو کہ کتابی شکل میں ہیں یا پھر یہ کہ ویڈیوز کی شکل میں ہیں، ان سے خوب استفادہ کرتے رہیں اور حضرت کو ایصال ثواب کرتے رہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ برکت ہمیشہ برکت والے اعمال سے آتی ہے۔ بڑی جامع باتیں ارشاد فرماتے تھے، اور جیسے حضرت ہی کی زبانی ایک ملفوظ سنا، حضرت فرماتے تھے کہ اذان سے پہلے مسجد میں آنا یہ رابطہ ہے، اور اذان کے بعد آنا یہ ضابطہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اذان سے پہلے مسجد میں پہنچتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت سے محبت اور اللہ رب العزت سے مضبوط تعلق کی دلیل ہوتی ہے، اور اذان کے بعد تو ہم پہنچتے ہی ہیں۔ تو بہرحال اذان سے پہلے پہنچنا، اس میں زیادہ اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت سے ہمیں محبت ہے اور اللہ رب العزت سے ہمیں مضبوط تعلق ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ رابطہ ہے اور یہ ضابطہ ہے۔ اور اس طرح حضرت کی زبانی ایک دفعہ جب مانگرول خانقاہ میں حاضری کا موقع ملا تو حضرت سے ایک جملہ سنا، بہت ہی مختصر لیکن بہت جامع۔ فرمایا کام یا آرام۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ یا تو کام یا پھر آرام۔ اور الحمدللہ حضرت کے جو بیانات خانقاہ مانگرول خانقاہ میں ہوتے تھے وہ کتابی شکل میں شائع ہو چکے ہیں، جیسے نوائے دل ایک مجموعہ شائع ہوا، اور اسی طرح ایک مجموعہ ابھی تقریباً 3-4 سال پہلے شائع ہوا، اور اسی طرح آپ کے اور بھی بہت سے مواعظ ہے جو کتابی شکل میں شائع ہو چکے ہیں، مثلا پیام دل اور پیام درد و محبت، اتباع سنت کی برکتیں، نوائے دل، شفائے دل جو خطوط پر مشتمل ہے، اور مانگرول خانقاہ کے جو بیانات کا ایک مجموعہ ابھی 4 سال پہلے شائع ہوا، جس کا نام ہے مبارک ہم نشینی میں جہاں رحمت برستی ہے۔ بہت ہی جامع بیانات ہے، اور
انہی بیانات میں ایک واقعہ میں نے پڑھا، مناسب سمجھ کر پیش کرتا ہوں۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت واقعی داعی سنت بھی تھے، داعی قرآن بھی تھے، اور بہت مثبت انداز میں حکمت کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش فرماتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم بھی مثبت انداز میں حکمت کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے رہیں، اور خود ہمارا تعلق بھی اللہ کے ساتھ کیسے مضبوط ہو اس کی کوشش کرتے رہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک دوست کے گھر جانا ہوا کہ ان کی والدہ بہت بیمار تھی، تو عیادت اور مزاج معلوم کرنے کے لیے، بیمار پرسی کے لیے ان کے گھر پر حاضری ہوئی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تیمارداری کے بعد میں نے 2-4 منٹ نصیحت کی، جس میں یہ بات کہی کہ ماہ رمضان المبارک قریب ہے، تو ماہ رمضان المبارک میں بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھا جانا چاہیے۔ جب ہم رمضان کے بعد آئیں گے تو معلوم کریں گے کہ کس نے کتنا قرآن پڑھا۔ تو حضرت عیادت کے لیے گئے تھے، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی دعوت بھی دے دی۔ بہرحال جب آپ رمضان کے بعد دوبارہ اپنے اس دوست کے مکان پر پہنچے اور کارگزاری پوچھی، تو ماشاءاللہ ایک بیٹی نے بتایا کہ حضرت میں نے 6 قرآن پڑھے ہیں، اور دوسری بیٹی نے بتایا کہ میں نے حضرت اس رمضان میں 14 قرآن پڑھے ہیں۔ اور جب ان 2 بیٹیوں کی اماں سے پوچھا کہ بہن آپ نے کتنا پڑھا ہے، تو اس وقت وہ خاتون جو اس وقت بیمار تھی، جس کی عیادت کے لیے حضرت پہنچے تھے، تو اس خاتون نے بتلایا کہ حضرت میں نے اس رمضان میں الحمدللہ 24 قرآن پڑھے ہیں، اور میں نے بات چیت وغیرہ سب کچھ بند کر دیا تھا کہ بس کام جتنا کام اور کام جتنی بات، اور اس کے علاوہ زیادہ وقت میں قرآن کریم کی تلاوت میں گزارتی تھی۔ الحمدللہ آپ نصیحت کر کے گئے تھے، آپ کی نصیحت کا یہ فائدہ ہوا کہ میں نے اس رمضان میں 24 قرآن کریم پڑھے۔ اس اعتبار سے دیکھیے، حضرت تو عیادت کے لیے گئے تھے، لیکن ماشاءاللہ ساتھ میں دعوت بھی دے دی، اور دعوت کا اثر یہ ہوا کہ 44 قرآن کریم ایک ہی گھر میں مکمل ہوئے۔ تو دعوت میں اجر بھی ہے، دعوت میں اثر بھی ہے، بس انداز مثبت ہو اور حکمت سے اگر دعوت دی جاتی ہے تو وہ قبول کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں اس لیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ واقعی امت بہت بڑے سائے سے محروم ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت کا نعم البدل امت مسلمہ کو عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے جیسا عشق قرآن، عشق رسول آپ کو عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی انہی کی طرح متبع سنت و شریعت بنائیں، اور اللہ رب العزت جو اکابرین اس وقت موجود ہے ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ میں حضرت کے پسماندگان کو صبر جمیل کی تلقین کرتا ہوں، اور حضرت کے پسماندگان کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ حضرت تو اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تاہم اگر ان کے حق میں ہم دعائیں کرتے رہیں گے، ایصال ثواب کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ حضرت کا فیض نسلوں میں جاری رہے گا، اور اللہ رب العزت ہم تمام کو بھی اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرما لیں گے۔ بس انہی چند گزارشات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ محمد عرفان فلاحی وریاوی، حال وارد، جمعہ مسجد کیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔